بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، جو سابقہ 13 جماعتوں کی جو حکومت تھی، جنہوں نے 16 مہینے اس ملک پر حکمرانی کی، اور کس طرح اس ملک پر جس نہج پر پہنچایا، جس طرح عوام کو مشکلات میں دھکیل دیا، کس طرح انہوں نے عوام کو شدید مشکلات کا سامنے کرنے دیا، اور اسی 16 مہینوں میں جو 13 جماعتوں کی حکومت نے جو قومی اسمبلی سے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو قوانین نافذ کیے گئے، آج اس کی ایک جھلک وہ باقاعدہ دکھائی دی گئی، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کا ایک کیس تھا، اس کی ضمانت کی منسوخی کا۔ آج جو اس نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھی، جو سابقہ حکومت نے کی تھی، 13 جماعتوں کی حکومت نے، اس کا بہت بڑا فائدہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو آج مل گیا، اور جس مقصد کے لیے وہ قانون سازی کی تھی، نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھی، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، آج سب سے بڑا فائدہ مریم نواز کو مل گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے کہ جو صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دو قوانین تھے کچھ ہی دن پہلے، جو ایک تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی ایکٹ 2023 اور دوسرا آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 پہ جو صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے تھے، اس کی رضامندی نہیں تھی، اور اس کے کنسنٹ اس پہ نہیں تھی، کس طرح وہ ایوان صدر سے وہ دونوں بلز جو تھے، وہ دونوں قوانین کس طرح صدر مملکت کے دستخط کے بغیر قومی اسمبلی نے گزشتہ روز پاس کرائے، اور اس کی نتیجے میں اب جو حکومت کرنے جا رہی ہے یا جو کر رہی ہے، اور جو سائفر جو امریکی جو سائفر تھا، اس میں جو کس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے رہنماؤں کو اب اس سائفر کے کیسز میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اس کی جھلک گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو باقاعدہ اسپیشل کورٹ نے ٹرائل کی سماعت کی، اور اس میں کل انہوں نے شاہ محمود قریشی کو 4 دن کے لیے ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے والے کیس میں، جو مریم نواز کا جو کیس تھا، ایک 2019 میں شمیم شوگر ملز میں ایک کیس تھا، جس میں جو مریم نواز تھی، ان کو بیل ملی تھی، ان کو ضمانت مل گئی تھی، بعد میں نیب نے اس کو چیلنج کیا تھا، اور وہ جو چیلنج کیا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا تھا 2019 میں، حالانکہ جو بیل اس کو ملی تھی، جو ضمانت ملی تھی مریم نواز کو، وہ تو 2019 میں تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب نے اس کو چیلنج کیا تھا، اور آج سپریم کورٹ نے 4-5 سال بعد اس کیس کو ٹیک اپ کیا، ایک ایسے مرحلے پر جب سابقہ، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 13 جماعتوں کی حکومت نے نیب قوانین میں ترامیم کی، اور اپنے مفاد کے لیے اور اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے، تو آج جب کیس شروع ہوا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے، جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس عمرتا بندیال، ساتھ ہی ججز میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید، تو آج نیب کے پراسیکیوٹر وہ جناب کورٹ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنا جو درخواست ہے وہ پڑھیں، تو اس درخواست میں پھر جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب، ہم نے جو 4 سال پہلے مریم نواز کی بیل کے خلاف، اس کی ضمانت کے خلاف جو درخواست دائر کی تھی، لہٰذا ہم اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو انفریکشس ہو گئی ہے، غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ غیر مؤثر اس لیے ہو گئی ہے کہ جو نیب قوانین میں جو ترامیم کیے گئے تھے، وہ تو اب کوئی فائدے کے نہیں ہے، کیونکہ اس قوانین کے مطابق، اس ترامیم کے مطابق جو بھی کرپشن کے جو کیسز تھے، وہ تو سارے کے سارے پچھلی حکومت نے ختم کر دیے تھے، صاف پانی سے، صرف کے پانی سے اس کو دھلا دیے تھے، تو لہٰذا آج اس کی کوئی وقت، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو پراسیکیوٹر صاحب نے کہا، نیب کے پراسیکیوٹر نے بڑے دبنگ الفاظ میں کہا کہ جناب،
اب یہ کیس ہم واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، نیب قوانین میں ترامیم کیے گئے، تو لہٰذا یہ آج ہم اس کو واپس لے رہے ہیں، اور مریم نواز کے خلاف، مریم نواز کی جو ضمانت کے خلاف جو نیب نے درخواست دائر کی تھی، آج انہوں نے خیر سے انہوں نے واپس لے لی، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نیب قوانین میں ترامیم کی گئی تھی 13 جماعتوں کی حکومت نے 16 اپنے مہینوں کے مدت کے دوران، تو آج اس کا سب سے بڑا فائدہ مریم نواز کو ملا۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری جو خبر ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے جو انہوں نے جو 2 قوانین پہ دستخط نہیں کیے تھے، اور انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کو بقول ان کے صدر کے کہ ان کو کہا تھا کہ آپ یہ دوبارہ حکومت کو واپس بھیج دیں، اور تاکہ اس پر پارلیمنٹ دوبارہ اس کو ری ایگزامن کرے، اس کا جائزہ لے، لیکن وہ اس کے بعد صدر نے گزشتہ روز اتوار کو کہا کہ جناب یہ تو 2 قوانین جو پاس کیے گئے ہیں، یہ تو میرے کنسنٹ میری مرضی کے خلاف کیوں ہیں، کیونکہ میں نے ان دونوں قوانین پر دستخط نہیں کیے تھے۔ اور یہ صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے گزشتہ اتوار کے روز انہوں نے ٹویٹ میں کہا تھا، اور کل پھر اس میں یہ ڈیولپمنٹ آ گئی تھی کہ صدر پاکستان نے باقاعدہ ایوان صدر سے ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کو ان کو کہا کہ ان کی سروسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہا ان کی جو خدمات جو ہیں ان کو واپس بھیج دی تھی، اور پھر ان کی جگہ جو ایک اور 20 گریڈ کی ایک افسر تھی، خاتون افسر تھی، ان کی جگہ تعینات کرنے کے لیے صدر پاکستان نے سفارش کی تھی۔ لیکن کل پھر بعد میں جو وقار احمد تھے، جو سیکرٹری تھے پریزیڈنٹ کے، ان کا بیان ایک کانفیڈینشیل بیان آیا، لیکن میڈیا نے اس کو کوریج دی، اور اس بیان کے مطابق وقار احمد نے کہا کہ جناب انہوں نے مکمل طور پر تردید کی صدر کے اس الزام کے، اور انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے یعنی ایوان صدر کے آفس میں وہ دونوں قوانین اب تک موجود ہیں، وہ بل پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ صدر مملکت نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں بل آپ واپس بھیج دیں، اور تاکہ پارلیمنٹ اس پر دوبارہ جو ہے اس کو ریکنسیڈر کرے، اس کو ری ایگزامن کرے، اس کا جائزہ لیں۔ تو یہ جو کل وقار احمد صاحب کا جو بیان آیا، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں کسی بھی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہوں، میں اپنا موقف دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی اگر اس میں تحقیقات کرے تو اس میں یہ کہوں گا میرے پاس ایویڈنس ہے، دستاویزی جو ہے میرے پاس حقائق ہے، میرے پاس پروف شواہد موجود ہیں، میں کسی بھی فورم کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں کہ صدر کے آفس میں وہ دونوں قوانین ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، اور صدر مملکت نے ان کو کوئی ہدایات جاری نہیں کی تھی کہ وہ ان کو دوبارہ واپس حکومت کو بھیج دیں۔ اور وقار احمد نے یہ بھی کہنا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ ان کو طلب کرے گی تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی اپنا یہ موقف دہرا سکتے ہیں۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک باقاعدہ درخواست دائر کی گئی ہے اس معاملے کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کے ایک وکیل ہیں ذوالفقار احمد بھٹا، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کی ہے، جس میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ باقاعدہ طور پر متعلقہ ادارے کو یعنی صدر کو یا جو اور فورم ہے ان کو باقاعدہ 10 دن کے اندر انسٹرکشن جاری کریں کہ وہ یہ معاملات جو ہے یہ سپریم کورٹ میں لائے، اور یہ جو ہے آئین کے آرٹیکل 186(3) کے تحت یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ صدر پاکستان اگر کوئی بھی ان کو کوئی آئینی مسئلہ کوئی اس طرح درپیش آتا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی اہم امور جس پر سپریم کورٹ کی رائے لینی ہو، تو ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہوتی ہے صدر پاکستان کی، اس ایڈوائزری جورسڈکشن جو کہ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر سکتے ہیں صدر پاکستان، اور سپریم کورٹ کی صلاح لے سکتے ہیں، سپریم کورٹ کی اوپینین لے سکتے ہیں کہ اس پر۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایک ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے جو ریکوڈک کا جو معاملہ تھا، بلوچستان میں جو قیمتی ذخائر تھے، جو معدنیات تھے، اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک جو دوبارہ معاہدہ ایک فورن کمپنی سے کرنی تھی، تو اس کے حوالے سے صدر پاکستان نے
سپریم کورٹ کی صلاح لی تھی آئینی جو اسی ایڈوائزری جورسڈکشن کو استعمال کرتے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر اپنا موقف بیان کیا تھا، اپنی رائے دی تھی۔ تو لہٰذا اس درخواست گزار نے یہ جو صدر کے دستخط کے معاملے کے حوالے جو معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ صدر پاکستان یا ان کو یا متعلقہ ادارے کو کہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح کی جو ہے وہ درخواست دائر کرے تاکہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ان کی یہ درخواست سپریم کورٹ سنے گی تو اس وقت تک یہ جو دونوں قوانین ہیں یعنی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 ان کو جو ہے سسپینڈ کیا جائے، اس کو نافذ العمل نہیں قرار دیا جائے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ایک اسپیشل کورٹ جو کہ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو بنائی گئی ہے اس میں سابق جو فارن منسٹر تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسپیشل کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور انہوں نے اسپیشل کورٹ کے جج نے باقاعدہ طور پر FIA کو ان کی کسٹڈی دی ہے، 4 دن کے لیے ریمانڈ کے لیے ان کی کسٹڈی دی ہے، اور اب یہ کیس آگے چلے گا۔ تو لہٰذا جو سپریم کورٹ میں جو استدعا کی ہے کہ ان دونوں قوانین کو جو اس کے نفاذ پر اس کو فی الحال سسپینڈ کیا جائے یعنی اسٹے کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ درخواست کب سماعت کے لیے لگاتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے، اب اپنے متعدد ویڈیوز میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پہلے بھی جو 2-3 قوانین گزشتہ حکومت نے جو بنائی تھی، ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے تھا، وہ قانون بھی سپریم کورٹ نے نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی اس کو اسٹے کیا ہوا ہے۔ دوسرا قانون جو تھا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز، اس پر تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ کالعدم قرار دیا ہے اور اس کو تو باقاعدہ ختم کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 2 قوانین ہیں جو خاص طور پر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023، اب جو درخواست گزار نے یہ جو درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ صادر کرے گی۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔